اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب جعل اے میرے رب بنا دے ہذا بلدن اس شہر کو آمنن امن والا۔ اب جو اتنی رونقیں اللہ کے گھر جاتے ہیں تو کتنی رونقیں جاتے ہیں تو واپس آنے کو نہیں دل کرتا، اور جو سکون ادھر ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، جیسا دل وہاں لگتا ہے وہاں ویسا دل کہیں نہیں لگتا۔ تو یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، ورزق اہلہ اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے۔ پہلے بالکل یہ جنگل تھا، جب آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کے آئے تھے تو ادھر دور دور تک سوائے چٹیل میدانوں کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اب سعودی عرب سے ہر طرح کا پھل، ہر چیز مل جاتی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، ورزق اہلہ من الثمرات اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے پھلوں میں سے، من آمن منہم جو کوئی ایمان لائے ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے تو انہیں پھلوں میں سے رزق عطا کر اور ان لوگوں کو امن عطا کر۔ قالا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے گا، جو کوئی میرا انکار کرے گا یا جو ان نعمتوں کو انکار کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ پس میں اسے فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر اضطرہ میں اسے گھسیٹ لاؤں گا، الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس شہر کو بھی امن والا بنا دوں گا، اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق بھی عطا کروں گا، مطلب وافر پھل بھی عطا کر دوں گا۔ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور اللہ آخرت پر بھی ایمان لے آئیں گے، اللہ پر بھی، ان سب کو یہ چیزیں عطا ہو جائیں گی۔ لیکن جو لوگ میرا کفر کریں گے پھر دنیا میں تو میں انہیں تھوڑا فائدہ دے دوں گا، یعنی دنیا کو تھوڑا فائدہ کہا گیا کیونکہ دنیا جتنی بھی لمبی زندگی، آپ 50 سال، اب تو 60-70 سال بس اتنی ہی زندگی ہے، پہلے 100 سال لوگ جی لیتے تھے۔ تو دنیا کی زندگی کو متاع قلیل کہا گیا، تھوڑا فائدہ، یعنی آپ جتنا بھی عیش کر لیں، آپ کے پاس جتنا بھی مال و دولت ہے، جتنی بھی آپ کی اولاد ہے، آپ تختوں پر سونے کے برتنوں میں بھی کھائیں، سونے کے آپ اپنے گھر بھی بنا لیں، اینڈ کیا ہے، آپ نے مرنا ہی مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا یعنی جو کفر کرے گا میں اسے دنیا میں تھوڑا فائدہ دے دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو میں اسے جہنم کی آگ کی طرف کھینچ کر گھسیٹ کر ڈال دوں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص گناہوں پر گناہ کرتا جاتا ہے پھر اس کے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر حق بات اثر نہیں کرتی، نہ اس کو سنائی دیتی ہے، نہ اس کو دکھائی دیتی ہے، تو پھر میں اس کو ڈھیل دے دیتا ہوں کہ اب دنیا میں چلو، آخرت میں تو تمہاری پکڑ ہی پکڑ ہے، تم نے جہنم میں ہی جانا ہے، تو دنیا میں تم عیش کر لو۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ میری بدولت ہی مجھے عطا ہوا۔ پھر جب مرتا ہے اور اس کے بعد جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے جہنم کی آگ کی طرف گھسیٹ لاؤں گا اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ سمجھ آئی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، من البیتی بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام۔ یہ اس وقت کی اب بات ہو رہی ہے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، بلند کر رہے تھے، ربنا تقبل منا تو وہ ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے، انکا بے شک تو، انت السمیع العلیم
تو ہی بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے، بے شک تو بڑا دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک آیت اور پڑھ لیں، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنا دے، مسلمین لکا اپنا فرما بردار، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اطاعت کرنے والا۔ تو وہ دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتن ایک جماعت، مسلمۃ لک جو تیری فرما بردار ہو۔ تو وہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو ایسا پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا اور ہمیں دکھا دے، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہماری توبہ قبول فرما لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو بڑا ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ دعا کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم جو یہ گھر تعمیر کر رہے ہیں یہ ہماری نیکی کو قبول فرما، کیونکہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر وہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار ہی رکھنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بس اگلی آیت آسان ہے، پڑھیں چلیں، ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور بھیج دے، فیہم ان میں، اے ہمارے رب بھیج دے ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتکا جو تلاوت کرے لوگوں پر تیری آیات کو، ویعلمہم الکتابہ اور وہ انہیں کتاب سکھائے، والحکمت اور حکمت سکھائے، ویزکیہم اور انہیں پاک کرے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ایک اپنا پیغمبر بھیج، ایک اپنا رسول بھیج جو تیری آیات کی تلاوت کرے، لوگوں کو کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے، دین کی باتیں سکھائے اور لوگوں کو پاکیزگی کی باتیں بتائے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو بڑا غالب بڑا حکمت والا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے تقریباً 6 نام پڑھ لیے، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا، تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، عزیز غالب اور حکیم حکمت والا۔ جی سمجھ آگے سبق کی؟